معزز سامعین گرامی قدر، توبہ کے حوالے سے ایک بات آپ کے سامنے یہ رکھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا يقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر۔ توبہ اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب تک روح اور جسم کا تعلق قائم رہتا ہے۔ اسی وجہ سے بعض روایات توبہ کے فضائل کے اعتبار سے یہ بھی ملتی ہیں کہ جبریل امین جیسا جلیل القدر پیغمبر اور رسول جب فرعون ایمان لے کے توبہ کی طرف جانے لگا تو ان کے منہ میں مٹی ڈالنے لگے کہ توبہ ایک ایسی چیز ہے جو تو اللہ ہر ایک کی سن لیتا ہے، تو کہیں اس کی بھی نہ سنی جائے، اور اتنا بڑا ظالم ہے، اتنا بڑا خبیث انسان ہے، تو اللہ رب العزت نے وہاں پہ اپنے کلیے کے برخلاف کا الآن وقد عصیت، اب ایمان لے کے آتا ہے، اب تو آخری وقت آ گیا، اب تو پردے اٹھنے لگے، اب تو تیری موت کی گھڑی آ گئی، تیری توبہ کو اور تیرے ایمان کو اللہ رب العزت قبول نہیں کرے گا۔ لیکن اللہ رب العزت توبہ کو کئی مرتبہ اتنی خوبصورتی اور عمدگی سے قبول کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو چند لمحوں پہلے فاسق فاجر ہوتے ہیں جب توبہ کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کلام حمید میں نازل کر دیتے ہیں، اور بہت سے واقعات آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ انہی واقعات میں سے ایک عظیم الشان واقعہ مرثد بن ابی مرثد کا ہے۔ وہ مرثد جو کچھ لمحے پہلے، کچھ عرصہ پہلے نقب زنی کیا کرتے تھے، ڈاکہ ڈالا کرتے تھے، چوری کیا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے توبہ تائب ہوتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے ہیں ہم آپ سے کام وہی لیں گے جو آپ پہلے کیا کرتے تھے۔ کہا چوری اور ڈکیتی ڈالنی تھی تو اسلام کو قبول کیوں کیا؟ مفہوم یہ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے کہ اب آپ ہمارے لیے چوری کیا کریں گے، ہمارے لیے نقب زنی کیا کریں گے، یعنی مسلمان قیدیوں کو، مجبوروں کو، مفلوق الحالوں کو جو مکہ میں پھنسے ہوئے ان کو آزاد کروا کے لے آئیے گا۔ مرثد بن ابی مرثد یہ کام کرتے رہے اور ایک دن مکہ میں پہنچے ایک قیدی کو چھڑوانے کے لیے۔ ان کا ایک خاص انداز ہوگا، طور اتوار چال ڈال ہوگی، ان کی چال ڈال کو پہچانا ایک عورت نے اناک نامی، اور کہنے لگی مرثد میں نے تجھے پہچان لیا، آ جا شب بسری کریں جیسے پہلے کیا کرتے تھے۔ مرثد بن ابی مرثد کے دل میں اس عورت کی محبت موجود تھی، لیکن انہوں نے اس آزمائش کے لمحے میں، میرے بھائیو یہ وہ مطلوب ہے شریعت کے اندر کہ انسان کا دل کسی گناہ کی طرف مائل ہو لیکن وہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ جس طرح یوسف نے کہہ دیا، جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ 7 قیامت کے دن جن کو عرش کا سایہ ملنا ان میں سے ایک وہ بھی ہوگا کہ جس کو حسب اور نسب خوبصورت حسین جمیل عورت دعوت گناہ دے گی اور وہ کیا کہے گا؟ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو مرثد بن ابی مرثد کو جب یہ دعوت گناہ ملی کہنے لگے اناک بات یہ ہے، یہ ہاتھ ایک ایسے نبی کے ہاتھ میں دے آیا ہوں اور توبہ تائب ہو گیا ہوں جس نے مجھ سے یہ بیعت لی ہے کہ اس دین کے اندر نہ زنا ہو سکتا ہے، نہ غیر محرم عورت کو چھوا جا سکتا ہے۔ علی بتہ ابھی یہ بات کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں شور مچا دوں گی تو پکڑا جائے گا، اور اس نے شور مچا دیا، اور مرثد بھی، یہ لمبا چوڑا واقعہ ہے، مرثد بن ابی مرثد بھاگ گئے، حتیٰ کہ ان کے تعاقب میں 8 سوار آئے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو محفوظ و مامون رکھا، وہ چھپ گئے اور اللہ رب العزت نے ان کو بچا لیا۔ یہ واپس مدینہ پہنچے۔ یہ وہ جو کچھ عرصہ پہلے ڈاکو تھے، معاذ اللہ، توہین مقصود نہیں ہے، نقب زنی کیا کرتے تھے، رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو کے کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے محبت ہے ایک عورت سے۔ کس سے؟ اناک سے۔ اے اللہ کے رسول میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، پہلے گناہ کیا کرتا تھا، آپ کی شریعت نے منع کر دیا، یہ سارا واقعہ ہو گیا، ہاتھ تک نہیں لگایا، نظر اٹھا کے نہیں دیکھی، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے۔ کچھ عرصے کے بعد، کچھ وقت کے بعد اللہ نے آسمان سے آیتیں نازل کرنا شروع کر دی، الزانی لا ینکح الا زانیہ۔ بتائیے یہ مرثد بن ابی مرثد ان عظیم الشان صحابہ میں شامل ہیں کہ جن کو قرآن پاک میں اللہ نے مومن کہہ کے پکارا ہے، وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ اے مرثد اللہ فرما رہے ہیں زانی عورت کا نکاح
زانی مرد سے ہوتا ہے اور زانی مرد کا نکاح زانیہ سے ہونا چاہیے، اور تو اللہ کی نظر میں مومن ہو گیا ہے، وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، مرصد تیرا یہ نکاح حرام کر دیا گیا ہے۔ ایک توبہ کر لینے کے بعد اللہ آسمان کی بلندیوں سے اس کو مومن کہہ رہے ہیں۔ جو گناہوں میں لتھڑا ہوا تھا، جو گناہوں میں اٹا ہوا تھا، میرے بھائیو توبہ انسان کے صرف گناہوں کو معاف نہیں کرتی، درجات کو بھی بڑھاتی ہے۔ ایک لمحے پہلے گناہگار، ایک لمحے کے بعد ولی اللہ، ایک لمحے کے بعد مومن۔ ابلیس نے جب اللہ سے مکالمہ کیا تھا کہ تیری عزت کی قسم میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں یہی بات تو کی تھی، تو میرے بندوں کو گمراہ کرتا رہے۔ اگر ان کے اندر جواب دہی کا احساس پیدا ہو گیا، وہ جو حدیث آپ کے سامنے جمعے میں رکھی تھی، اذنب عبدی ذنبا فعلم ان له ربا یغفر الذنب ویأخذ بالذنب، یہ ٹوٹل شریعت کا مطلوب اور مقصود ہے۔ بندے کے دل میں احساس پیدا ہو جائے گناہ تو کر لیا ہے، لیکن ایک معاف کرنے والا ہے اور ایک اس گناہ کی گرفت کرنے والا ہے۔ تو اللہ نے ابلیس کو بھی یہ کہا تھا نا، پھر وہ گناہ کرتا ہی رہیں گے اور توبہ کر لیں گے تو میں بھی ان کے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا۔ جا، تجھے کھلی چھٹی ہے، تو میرے بندوں کو بہکا ورگلا۔ حضرت عمر بھی ایک ان کی مجلس میں شامی آیا کرتا تھا، بات آئی ہے تو یہ بھی سمجھ لیجئے، کوشش کریں گے آج اپنی بات کو ختم کریں اور دوبارہ موت اور قبر کے جو احوال ہیں جو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں ان کی طرف بڑھیں۔ شامی ایک آیا کرتا تھا حضرت عمر کے پاس، تو ایک عرصہ نہ آیا تو حضرت عمر کہنے لگے وہ کہاں چلا گیا، اب مجھے نظر نہیں آتا۔ کہا وہ تو شراب کے نشے میں مبتلا ہو گیا، فتنے کا شکار ہو گیا۔ تو حضرت عمر کے دل کو چوٹ پہنچی، ابھی قرون اولیٰ کا دور ہے، ابھی ایمان قبول کیا ہے، ابھی شراب کے نشے میں مبتلا ہو گیا، فتنے کا شکار ہو گیا۔ انہوں نے ایک آیت حمد و ثنا کے بعد لکھ کے بھیجی، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ اے شامی، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ایک آیت نازل کی ہے کہ میرے بندے کو بتلا دیا جائے کہ میں معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں، اور اگر وہ اس طرف نہیں پلٹتا تو میں ہی ہوں جو دردناک عذاب دینے والا ہوں۔ شامی پڑھتا جا رہا ہے، روتا جا رہا ہے، پڑھتا جا رہا ہے، روتا جا رہا ہے، اور اسی وقت توبہ کرتا ہے اور حضرت عمر کی بارگاہ میں آتا ہے اور کہتا ہے آج کے بعد کبھی دوبارہ شراب کو ہاتھ نہ لگاؤں گا۔ حضرت عمر خوش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں میرے ساتھیوں، کسی کے گناہوں کی اگر اصلاح کرنی ہو تو ایسے کرنی ہے، اس کا طریقہ کار یہ ہے، اس کے اوپر لانتے ڈالنا اور ملامتیں ڈالنا نہیں شروع کر دینی۔ اس کے لیے ایک تو اللہ سے دعا کرنی، اللہ اس کی اصلاح کر دے اور اس کو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے۔ یہ واقعہ بھی ضمنی طور پہ آیا تو سمجھ لیجیے حضرت عمر ایک مرتبہ اپنے بیٹے کے ساتھ فجر کی نماز پڑھ کے جا رہے ہیں، تو عبداللہ ابن عمر چھوٹے تھے، ابھی ہے تو فقیہ تھے، کم عمری میں بھی، آپ کو پتہ ہے حضرت عمر نے ان کو کہا تھا کاش تو جواب دے دیتا تو میرا سر فخر سے بلند ہو جاتا اگر تجھے پتا تھا۔ لمبا چوڑا وہ کھجور کے تنے کا جو واقعہ، تو یہ ابھی کم عمری میں حضرت عمر ان کو اپنے ساتھ نماز پڑھنے لایا کرتے تھے۔ نماز پڑھ کے جا رہے ہیں تو کہنے لگے بابا الحمدللہ دیکھیں ہم نے نماز پڑھی ہے مسجد میں، فلاں بھی نہیں آیا، فلاں بھی نہیں آیا، فلاں بھی نماز میں حاضر نہیں، فلاں بھی، مفہوم یہ ہے۔ حضرت عمر کو غصہ آ گیا، کہا اس سے بہتر تھا کہ تو گھر میں بیٹھا رہتا اور مسجد میں نہ آتا۔ لوگوں کے کیڑے نکالنا شروع ہو گیا۔ ان کے لیے دعا کر، ان کے لیے ہدایت کی مراد یہ ہے کہ اگر کسی کو توبہ کی طرف مائل بھی کرنا ہے تو اس کو لعنت ملامت کرنے کی بجائے اس کو اللہ کے عذابوں سے ڈرا کر اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ کیا جائے۔ اور پھر ایک بات جو آج کے حالات کے اوپر بڑی زیادہ منطبق ہے، لوگ وظائف پوچھتے ہیں، انشاءاللہ ذکر کے باب میں وظائف بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن وظائف پوچھتے ہیں جی مشکل آ گئی ہے، مصیبت آ گئی ہے، غم کا شکار ہیں، پریشانی کا شکار ہیں۔ آج کل یہی سوال ہے نا، اولاد نہیں ہے، مال کی قلت ہے، کھیتی باڑی نہیں چل رہی، یعنی کاروبار نہیں چل رہا۔ بنیادی طور پر یہ ساری کی ساری جتنی معاشرے کی بیماریاں ہیں وہ ایک توبہ اور استغفار کے وظیفے کے اندر پوشیدہ ہے، اور یہ بات قرآن کی آیت سے بھی ثابت ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ
وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. 6 کی 6 علاج اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے بیان کر دیے. پہلا علاج اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. مراد یہ توبہ لے کے آؤ، سارے گناہ معاف. سارے گناہ جب معاف ہو جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے بارشوں کو بھی نازل کرے گا، بیٹے بھی دے گا، مال بھی دے گا، گھر بھی بنائے گا، اس میں باغات بھی بنائے گا، اس میں نہریں بھی روا ہو جائیں گی، رزق حلال بھی فراہ مل جائے گا. حسن بصری کے پاس ایک بندہ آ گیا، آ کے کہنے لگا اولاد کوئی نہیں ہے. حسن بصری نے کہا استغفر اللہ پڑھا کر، استغفار کیا کر، اللہ سے توبہ کیا کر، اللہ سے معافی مانگا کر. دوسرا آ گیا رزق نہیں ہے، حسن بصری نے کہا استغفار کیا کر. تیسرا آ گیا کھیتیوں میں بارش نہیں ہوتی، کھیتیاں بارش نہیں برساتی، اس کو بھی یہی کہا. 4 لوگ مختلف قسم کی پریشانیاں لے کے آئے، چاروں کو ایک ہی وظیفہ بتایا، اور وہ وظیفہ کیا تھا؟ استغفار. کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو گے تو اللہ رب العزت یہ جو اس آیت میں 6 فوائد بیان کیے ہیں وہ 6 کے 6 آپ کو مل جائیں گے. اور اس کے اندر یرسل السماء علیکم مدرارا، اس کے اندر ایک بات مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ بارشیں تمہاری مرضی کے مطابق ہوا کریں گی. تمہاری مرضی کے مطابق؟ ہاں، استغفر اللہ کرو، جب کھیتیوں کو بارشوں کی ضرورت ہوگی بارش ہو جایا کرے گی. استغفار کرو، وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. حتیٰ کہ حضرت علی نے یہاں پہ ایک بڑا عجیب نکتہ بیان کیا کہ 2 چیزیں ہیں جو امت مسلمہ کو عذاب سے بچاتی ہیں. ایک کو اللہ نے اٹھا لیا، اور وہ کون ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ. جب تک وہ تھے امت محمدیہ پہ عذاب نہیں تھا آ سکتا. دوسرا نسخہ کیمیا یہی رہ گیا جو اللہ نے قرآن پاک میں بیان کر دیا. اور اللہ کسی قوم کو اس وقت عذاب نہیں دیتا یا دے سکتا جب تک وہ مغفرت کی دعا کرتے ہوں. اللہ کی سنت ہے اگر مغفرت مانگتے ہوں، اگر آپ میں سے کوئی عذاب مشکل مصیبت کا شکار ہو گیا ہے، توبہ استغفار کرنا شروع کر دے. یہ ممکن نہیں ہے اس کے اوپر عذاب جاری رہے، برقرار رہے. اور اس کی تائید عبداللہ ابن عباس کی حدیث بھی کرتی ہے. امام البانی نے اس حدیث کو ضعیف لکھا، لیکن ان کے جواب میں احمد شاکر نے جو ضعف انہوں نے بیان کیا اس کو دور کیا. پورے کا پورا ایک انہوں نے اس کے اوپر پمفلٹ لکھا ہے. حدیث کیا ہے؟ حدیث مفہوماً ویسے بھی قرآن کی آیت کے مطابق ہے کہ جو بندہ استغفار کو لازم پکڑ لے گا، لازم پکڑ لے گا سے مراد یہ ہے، یہ بنیادی طور پہ حدیث میں جب لازم پکڑنے سے مراد یہ ہوتی ہے، اس سے مراد یہ نہیں کہ باقی سارے وظیفے چھوڑ دے گا، اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ سب سے زیادہ تعداد اس وظیفے کی بنا لے گا. تو پھر کیا ہوگا؟ عبداللہ ابن عباس کی حدیث میں اس کے اللہ رب العزت سارے غم دور کر دے گا. یہ قرآن کی آیت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. جب سارے گناہ معاف ہوتے ہیں تو غم دور ہو جاتے ہیں. پھر کہا سارے غم اگر بندے کے دور ہو جائیں نا وہ دنیا کا خوش قسمت انسان ہے. پھر دوسری بات اس حدیث میں اس کی ساری مشکلات ختم کر دے گا. کیا چاہیے؟ اور غم بھی دور ہو گئے، مشکلات بھی دور ہو گئی. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور رزق وہاں سے دے گا جہاں سے وہ گمان نہیں کرتا. اس حدیث کے اندر یہ جو 3 باتیں بیان ہوئی ہیں، قرآن پاک کی آیات کو سامنے رکھ کے دیکھ لے. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، مال بڑھائے گا، بیٹے بڑھائے گا. اور یہاں پہ مال اور بیٹوں کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جو انہار کا ذکر کیا ہے، جو باغات کا ذکر کیا ہے، بنیادی طور پہ یہ کنایا بھی ہے کس کی طرف؟ رہائش گاہیں بھی دے گا. رہائش گاہیں دے گا تو باغ ملیں گے نا، رہائش گاہیں دے گا تو باغ ملیں گے. اور پھر صرف رہائش گاہیں اور باغ نہیں ملیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو ڈیکوریٹ بھی ایسے کرے گا کہ ان کے اندر چشمے بہتے ہوں گے. مراد یہ جو لگژری لائف اگر تم دنیا میں بھی گزارنا چاہتے ہو تو آؤ توبہ کرو، استغفار کو لازم پکڑو. اللہ تعالیٰ یہ تمہاری ساری جمی خواہشات کو اسی دنیا میں پورا کر کے تمہاری آنکھوں کے سامنے دکھا دے گا. پھر بھی میں اور آپ اگر استغفار کی طرف نہیں آتے تو ہم مجرم ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نشست میں 70 مرتبہ استغفار کر لیا کرتے تھے. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت تھی استغفار کی؟ آپ اپنے درجات کو بلند کرنے کے لیے. اور ایک ڈاکٹر ارشاد صاحب نے آپ کے سامنے پہلے یہ بات رکھی تھی لیکن ہم نے سنی، ہمیں سمجھ نہ آئی.
استغفار بنیادی طور پہ ایک صابن کا، ایک دھلائی کا، ایک صرف کا کام کرتی ہے۔ ہم نے معاشرے میں کیا دیکھا ہے کہ بندہ گناہوں سے آلودہ ہے۔ جب بندہ گناہوں سے آلودہ ہو گیا، گویا اس کا جسم، بدن میل کچیل میں چلا گیا، دل کالا ہو گیا، دل پہ نقطے پڑ گئے، دل بیمار ہو گئے، دل مریض ہو گئے، کفل پڑ گئے، مورے لگ گئی، پتھر ہو گئے، یعنی پورے کا پورا بدن بدبودار ہے، پورے کا پورا بدن مریض ہے، پورے کا پورا بدن گندا ہو چکا ہے۔ اب گندے بدن والے بھی معاشرے میں علماء کے پاس، مولویوں کے پاس آ کے کہتے ہیں فلاں تسبیح بتائیے، کوئی تسبیح بتائیے، کوئی وظیفہ بتائیے۔ ان کو بتایا جاتا ہے سبحان اللہ پڑھا کرو، الحمدللہ، انشاءاللہ اس کے فضائل کے حوالے سے موقع ملا تو کبھی گفتگو کریں گے۔ یہ تسبیحات کیا گناہوں سے لتھڑے ہوئے جسم کو، گناہوں سے آلودہ جسم کو اس طرح فائدہ پہنچا سکتی ہیں جو فائدہ گناہوں سے پاک جسم کو پہنچائیں گی؟ اس کی مثال محدثین نے یوں بیان کی ہے کہ یہ جو استغفار ہے یہ بنیادی طور پہ صابن اور صرف کا کردار ادا کرتا ہے۔ آپ کے کپڑے میل کچیل سے بھر جائیں، گندے غلیظ ہو جائیں، استغفار کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ یہ میل کچیل اس سے دور کر دے گا۔ اب ریکوائرڈ ہے، اب ان کپڑوں کو ریکوائرڈ ہے کہ یہ کپڑے میل کچیل سے پاک ہو گئے ہیں تو ان کے اوپر خوشبو بھی لگے، ان کے اوپر پرفیوم بھی چھڑکی جائے۔ وہ پرفیوم تسبیحات، تحلیلات، اللہ اکبر تکبیرات اور لا حول ولا قوت الا باللہ اور درود پاک وہ ہیں۔ اگر ایک بندہ کوشش کرے کہ میں صرف تسبیحات سے ہی اپنا کام چلا لوں تو اس طرح کام نہیں چل سکتا۔ عارضی طور پہ گندے کپڑے کے اوپر آپ جتنی مرضی پرفیوم چھڑک دیں تو وہ کتنی دیر بعد غائب ہو جائے گی، چند لمحوں کے بعد اس کا وہ اثر نہیں رہے گا۔ تو ابتدا اس سے کرنی چاہیے کہ میں نے کثرت کے ساتھ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یہ پڑھنا۔ اگر رسول اچھا یہ پڑھنے میں نا ٹائم بھی کوئی نہیں لگتا۔ آپ میں سے جس بندے کو یہ تجربہ اور عادت ہو جائے نا، لیکن نیت ہونی چاہیے۔ نیت وہی بات، امید بھی اللہ سے اور سوال بھی اللہ سے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ آپ پڑھنا شروع کریں، آپ 1 منٹ کے اندر ایک تسبیح پڑھ سکتے ہیں، پوری کی پوری 100 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں 1 منٹ میں۔ جب کسی کو کہا جاتا ہے 10 مرتبہ پڑھ لیا کرو، یعنی 10 تسبیحات نکال لیا کرو، ان کو لگتا ہے یہ بڑا لمبا وظیفہ ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کر کے دیکھیں گے، آزمائیں گے، تو پھر آپ کی زندگی کے اندر حالات بھی بدلنا شروع ہو جائیں گے۔ اور عبداللہ ابن عباس کی حدیث اور قرآن کی اس آیت کے مطابق اللہ تعالیٰ پہلی بات آپ کو گناہوں سے پاک کرے گا، پھر آپ کو مال دے گا، پھر آپ کو اولاد دے گا، پھر آپ کو رہائش گاہیں دے گا جن میں بڑے بڑے باغات ہوں گے، پھر ان باغات کو بھی اللہ خود ڈیکوریٹ کر کے دے گا، یعنی آپ کے پاس ایسے وسائل اسباب پیدا ہو جائیں گے کہ آپ ڈیکوریٹ کر سکیں، یا آپ کی کھیتیاں ہوں گی، آپ کے باغات ہوں گے جن پہ وافر پھل آئے گا، یعنی ہر طرف سے رزق کی بارش کہاں سے آئے گی؟ اس استغفار سے آئے گی۔ اور سید الاستغفار، سید الاستغفار ایک وظیفہ ایسا بھی اللہ رب العزت نے نبی کریم کے ذریعے ہمیں بتایا ہے کہ جو بندہ بھی 1 مرتبہ صبح، صرف 1 مرتبہ، 10 20 100 دفعہ، 1 مرتبہ شام کو پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ نہ صرف اس کو گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں بلکہ جنت الفردوس میں داخل کر دیتے ہیں۔ آپ اور میں یاد تو کرتے نہیں، سب جائیں بخاری شریف اٹھائیں، سید الاستغفار دیکھیں کیا کہاں لکھا ہے، پڑھیں اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ یاد کرنا مشکل نہیں ہے، بعض روایات میں لفظ ابو لک بذنبی اور بعض میں ابو بذنبی، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، 19-20 کے حرف کے فرق سے دونوں روایات موجود ہیں، آپ پڑھیں۔ یہ سید الاستغفار ہے، آپ اس کو صبح 1 دفعہ پڑھیں، 1 دفعہ شام پڑھیں، اپنی زندگی کا معمول بنائیں کہ ہم نے استغفر اللہ کی جو تسبیح ہے نیت کے ساتھ، ارادے کے ساتھ، گناہ نہ کرنے کے عزم کے ساتھ، ہمیشہ کے لیے چھوڑنے کی نیت کے ساتھ اس گناہ کے اوپر نادم ہو کے کرنا ہے، تو اللہ رب العزت یہ سارے کے ساری 6 کی 6 برکات آپ کے اوپر نازل کر دے گا۔ لیکن اگر آپ کی نیت میں گناہ چھوڑنا نہیں ہے، اس کے اوپر یہ ارادہ ہے کہ رمضان گزر جائے گا پھر وہ گناہ شروع کر دوں گا، یہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب اور مقصود نہیں۔ ارادہ یہ ہو اللہ تعالیٰ قبر تک وہ گناہ نہیں کروں گا، اور
میں آپ کو یہ بات بتلاؤں، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو توبہ استغفار ہے یہ صرف گناہ گاروں کو کرنی چاہیے۔ آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، اور یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی سنت نہیں ہے، یہ بھی آپ کو بتلا دوں۔ یہ سابقہ جتنے انبیاء آئے ہیں ان کی بھی سنت ہے، اور ان کا ذکر بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ حضرت آدم نے توبہ کی ہے، قرآن پاک میں الفاظ موجود ہے نا، ربنا ظلمنا انفسنا، خود کا۔ حضرت نوح نے بیٹے کے لیے دعا کی نا، بعد میں کہا نا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، میں نے اس چیز کا سوال کیا جو میرے پاس علم نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ سے جب بندہ مر گیا تھا دعا کی تھی نا، توبہ کی۔ یونس جب مچھلی کے پیٹ میں گئے دعا کی، توبہ کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو گویا انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرے گناہ کم ہیں، میرے گناہ زیادہ ہیں۔ ہر بندے کو توبہ کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آگے ہم بھی توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ظاہری گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ باطنی گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہر چھوٹی خطا کو معاف فرما، اے اللہ ہر بڑی خطا کو معاف فرما، اے اللہ آنکھوں کی خیانتوں کو معاف فرما، اے اللہ زبان کی لرزشوں کو معاف فرما، اے اللہ سر سے پاؤں تک ہر گناہ کو معاف فرما، اے اللہ جتنے گناہ کیے ہیں سب کو معاف فرما، یا اللہ پیدائش سے لے کے آج تک جتنے گناہ ہیں نافرمانیوں کے وہ بھی معاف فرما، یا اللہ جن کی حق تلفی کی ہے وہ بھی معاف فرما، یا اللہ جن کے حق دینے والے ہیں ان کے حق دینے کی توفیق عنایت فرما، یا اللہ جنہوں نے ہمارے حق دینے ہیں ان کو بھی ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ایک ایک پائی اتارنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ جو مشکلات کا بائی شکار ہیں ہر روز کہتے ہیں دعا کریں، یا اللہ ان کی مشکلات کو دور فرما، یا اللہ ان کی مشکلات کو دور فرما، یا اللہ جن کے پیسے پھنسے میں ان کے پیسوں کو، یا اللہ ان کے پیسوں کو ادا کروا، یا اللہ ان کے پیسوں کو واپس لٹا، یا اللہ جتنے لوگ پریشان ہیں یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ ہم سب کو رزق حلال فراہ نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کو رزق حلال فراہ نصیب فرما، یا اللہ آپ سے التجا ہے یہ استغفار کا درس پڑا، یا اللہ سر سے لے کے پاؤں کے ناخن تک جسم کے جتنے اعضاء نے جو گناہ کیے ہیں یا اللہ سارے ہی معاف فرما، یا اللہ اس نیت پہ توبہ کرتے ہیں آج کے بعد گناہ نہیں کریں گے، یا اللہ سارے ہی معاف فرما، یا اللہ اس نیت پہ توبہ کر رہے ہیں یا اللہ کے اقرار بھی کرتے ہیں یا اللہ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہیں، یا اللہ جہالت سے ظلم کر بیٹھے ہیں، یا اللہ غفلت سے ظلم کر بیٹھے ہیں، یا اللہ شیطان لعین کے شر کا شکار ہو کے گناہ کر بیٹھے ہیں، یا اللہ معاف فرما، یا اللہ ہمارے جسموں کو گناہوں سے پاک فرما، یا اللہ چھوٹا بڑا ہر گناہ معاف فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین